اس دن کی ملاقات سے ڈراتے ہوں۔ یوں تو اللہ تعالیٰ نے مکلف مخلوق جنات اور انسان کو بنائے رکھے، اس کے سوا اجتماعی طور پر، انفرادی طور پر تو ہر ایک کو اللہ تعالیٰ نے حکم عطا فرمایا۔ مثلا ملائکہ اور فرشتے بھی اللہ کے حکم کے تحت کوئی سجدہ، کوئی رکوع، کوئی قیام میں ہے، لیکن تکلیفیہ امور جسے شریعت کا مکلف بنانا، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، یہ سب احکام شرع، اس کے مخاطب دو ہیں، جنات اور انسان۔ جنات میں بھی جیسے ہم میں ہیں سب، ایسے ہی جنات میں بھی ہیں سب۔ ہم خاکی مخلوق ہیں، وہ ناری مخلوق ہیں، لیکن مکلف وہ بھی ہیں۔ البتہ ایک اعزازی وصف خاص جو اللہ پاک نے اشرف المخلوقات کا ہم سب کو عطا فرمایا ہے، اس وجہ سے ایمان والے، صحیح عقیدے والے جناتوں میں کم ہیں۔ اس میں بھی ہیں فرقے، ہاں اس میں بھی ہیں تفرقے، سب ہیں، لیکن اب دیکھیں نا سورہ جن کا پس منظر جب پڑھیں گے اور حج کو گئے ہوں گے تو مسجد جن کو دیکھیں جہاں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جناتوں کو کلمہ پڑھایا، پہلی آیت پر وَأُوحِيَ إِلَيَّ أَنَّهُ اسْتَمَعَ نَفَرٌ مِنَ الْجِنِّ فَقَالُوا إِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجَبًا يَهْدِي إِلَى الرُّشْدِ فَآمَنَّا بِهِ۔ پہلی آیت سیکنڈ آیت میرے حبیب جب آپ جب تلاوت کر رہے تھے نا تو جنات قوم جو ہے سن رہی تھی، اور دیکھیے آنے والی آپ کے پاس وہ آ کر کے بولے اِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجَبًا، ہم نے تو ایک عجیب قرآن سنا ہے، فآمنّا بِهِ، ہم ایمان لاتے ہیں۔ تو ایمان ہوا، یہ تو سب جانتے پہچانتے ہیں، لیکن ایمان لانے کا شرف خصوصاً اللہ پاک نے اشرف المخلوقات کو اعزازی طور پر عطا کیا، اور جنہیں توفیق سے بخشا اللہ پاک۔ تو جنات میں بھی ہیں سب ہر کوالٹی کی، مگر بنسبت صحیح العقیدہ کے بد عقیدہ زیادہ ہے۔ اصل اس سے ذہن یہ بھی ملا کہ لوگاں کئی کو زیادہ بھاگ رہے ہیں کیونکہ سپورٹ زیادہ مل رہا ان کو جناتی مخلوق سے۔ شیاطین ان شیطان انسان عدو مبین، کھلا دشمن ہے انسان کا، وہ اس میں بد عقیدے زیادہ ہو گئے کیونکہ اس میں ناریت غالب ہے، اور غالب کیا مکمل ہی ہے، نار سے پیدا ہی۔ اب جو ملائکہ کی صحبت کا اثر جس پر ہو جائے، آپ سمجھ رہے ہیں؟ دیکھیے ابلیس جو ہے مطلقاً معلم الملکوت نہیں ہے، یاد رکھیے مطلقاً معلم الملکوت نہیں ہے۔ پہلے خود ٹریننگ پایا اس نے ملائکہ یونیورسٹی میں، ہاں پہلے خود ٹریننگ پایا، ٹرینڈ ہوا، پھر جا کر کے جس کی ٹریننگ دی فرشتے نے وہ ہے توحید، تو اس کے بعد والے فرشتوں کو اس نے، یعنی بعض فرشتوں کا وہ معلم ہے، مطلقاً معلم الملکوت نہیں ہے، بلکہ حقیقت کہیں تو خود فرشتے کے معلم ہے، خود ابلیس کے معلم فرشتے ہیں، ہاں فرشتوں نے انہیں پڑھایا، مگر چونکہ اردو میں جو ہے نا میم عین لام میم لکھی جاتی ہے تو اس میں معلم الملکوت کے بجائے معلم الملکوت پڑھ لیں۔ معلم بولتے ہیں ٹرینڈ کو، اور معلم بولتے ہیں ٹرینر کو۔ معلم تو وہ معلم نہیں، معلم ہے، وہ ٹرینڈ ہے، ہاں فرشتے ان کو ٹرین کیے، خیر مطلقاً ان کو نہیں۔ تو چونکہ بہرحال صحبت ہے، فرشتوں کی صحبت ہے حاصل، تو صحبت کا اثر ان کی ضروریتوں میں سے جسے ملا، اللہ پاک کی توفیق ہوئی، ایمان کی دولت سے مشرف ہوئے، اور پس منظر وہی ہے سورہ جن کا، ایمان لانے والوں میں بہرحال کم ہے۔ اللہ پاک نے اشرف المخلوقات یعنی اولاد آدم، بنی نوع آدم کو یہ شرف زیادہ بخشا ہے۔
تخلیق کے اعتبار سے جنات مقدم ہے، چنانچہ سورہ زاریات میں آیت نمبر 56 میں اس کی صراحت ہے، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، میں نے جنات اور انسان کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، میں نے جنات اور انسان دونوں کو صرف اپنی عبادت کے لیے، تو جنات کو تقدم حاصل ہے ہم پر۔ حضرت آدم جب تشریف لائے تو ہم بڑھے۔ خیر، اے جنات اور انسان کے گروہ ہو، کیا تمہارے پاس تمہیں میں سے، اس لفظ تمہیں میں سے ایک ہمیشہ نقطہ بتاتا ہوں میں کہ کوئی الگ سے نہیں رسول میں نے بھیجا، کوئی الگ مخلوق میں نہیں بھیجا، تمہیں میں سے بھیجا، لیکن افسوس ہے کہ تم اپنوں کی بات نہیں مان سکتے۔ لوگ تو خوش ہوتے ہیں کہ کوئی خاندان کا بڑا اعزاز میں، فخر میں، مباحات میں بڑھے تو خاندان کا نام روشن کرے گا، لیکن ہم نے انبیاء کو، رسولوں کو تمہیں میں سے چنا، وہ تمہاری ہدایت کر رہے ہوں۔ کوئی فرشتے اگر بھیجتے، کوئی الگ سے مخلوق بھیجتے تو ہو سکتا ہے اچنبے کی بات ہو، لیکن جنسیت میں نے تمہاری ہی رکھی، اسی لیے رسول منکم، تمہیں میں سے پیغامبر کو بھیجا، اور وہ میری آیتیں تلاوت کرتے اور تمہیں آج کے اس دن سے یعنی قیامت کے اس دن سے تمہیں ڈراتے تھے۔ کیا ایسا یہ حق نہیں ہے؟ اس وقت قالوا شہدنا علی انفسنا، وہ سب کے سب جنات اور انسان جو پیغامبروں کی بات کو نہیں مانی۔ پوائنٹ نوٹ کیجیے گا، یہ نہیں کہا کہ کیا میں نے تمہیں نہیں تلاوت کی، میں نے تمہیں نہیں بتایا، اللہ پاک یہ نہیں فرما رہا، بلکہ میں نے اپنے پیغمبروں کو بھیج کر کے تمہیں بتایا اور تم نے نہیں مانا۔ تو یہاں پر جو وصف توحید کو اجاگر کرنے کا جو کانسیپٹ ہے وہ رسولوں کے حوالے سے اللہ پاک آگے فرماتا ہے کہ جب یہ اتمام حجت کر دیا جائے گا تو قالوا شہدنا علی انفسنا، وہ خود کہیں گے آج ہم گواہی دیتے ہیں ہم اپنے خلاف۔ کیا غرتہم الحیات الدنیا، کہ جناتوں اور انسانوں کو جو پیغمبروں کی بات نہیں مانے، وہ ان لوگوں کو دنیاوی لالچ نے گمراہ کر دیا، دنیاوی حیات نے گمراہ کر دیا۔ کبھی بھی یاد رکھیے گا، ایمان لانے سے پہلے بڑی دولتوں میں، بڑی عیش و آرام میں رہا کرتے تھے صحابہ، ایمان لانے سے پہلے، اور جیسے ہی ایمان لائے غربت ان کا بچھونا بن جاتا، فقر ان کا سرمایہ افتخار بن جاتا۔ اور اسی چیز کو جو غیر مسلم تھے، کافر تھے، وہ کہتے تھے تم جب تک محمد کو نہیں مانتے تھے کیا عیش میں رہتے تھے؟ جی مانتے تم ایسے ہو گئے نا، دل سے آواز دیتے تھے، آ کر کے دیکھتے تھے اس میں کتنا مزہ ہے، کیا کیونکہ یہ خرید و فروخت سے نہیں، یہ توفیق الہی سے ہے۔ جو دولت میں نے کمائی تھی تم کیا جانو کہ اس میں سکون تھا؟ کچھ سکون نہیں تھا، سکون حقیقت میں آپ در مصطفیٰ کو، کیا کہنا ہے۔ لالچ میں دیکھیے رمل وغیرہ کا مسئلہ اسی لیے رہا تھا کہ مدینے کی بخار نے جن کو کھا لیا ہو وہ کیا کریں گے، طواف تو ہم کرتے ہیں اچھا کھانا کھا کر کے۔ رسول پاک نے ارشاد فرمایا ابو بکر مدینے کی بخار نے نہیں، نبی کی محبت، اب اعلان کر دو، سینہ تان کر چلو ان سب کے سامنے، دنیا کے ہر کونے میں سینہ تاننا حرام ہے، لیکن تم کو تانا دیا ہے، اور نبی کے غلاموں کو کوئی نبی کے سامنے تانا دے اللہ برداشت نہیں فرماتا۔ اعلان ہو رہا ہے سینہ تان کر چلو، کیا کہنا ہے۔ تو مزہ آتا ہے نبی کی محبت میں، جب رچ بس جائیں گے نا تو دنیا، اسی لیے تو ایک ایک مطلب گنا کر کے اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں سے اب بول سکتے ہیں نا، فزیکلی طور پر، مائنڈلی طور پر، دماغ سے، ذہن سے، فکر سے جو چیز محبت کی ہے وہ کیا ہے؟ جب شادی نہیں ہوتی ہے تو باپ ماں سے محبت کرتی ہو، صحیح ہے، محبت کا مرکز باپ ماں ہوتے ہیں۔ شادی ہو جاتی ہے تو بیوی، بس بچے، اس کے بعد بچے ہیں، قبیلے ہیں، خاندان ہیں، یہ سب مکانات ہیں، محلے، یہ مال ہے، دولت ہے، تجارت ہے، یہ سب چیزیں ہیں نا، محبت کی ساری چیزیں اللہ پاک نے ایک ایک کر کے گنایا۔ سورہ توبہ کے آیت نمبر 24 کو دیکھیے، حبیب کئی ان کانا آباؤکم و ابناؤکم و اخوانکم و ازواجکم و عشیرتکم و اموال اقترفتموها و تجارت تخشون کسادها و مساکن ترضونها احب الیکم من اللہ ورسولہ۔ 8 چیزیں کہ آپ فرما دیجئے کہ تمہارے ماں باپ ایک طرف، آبا و اجداد پورے ایک طرف مراد، ابناؤکم بیٹے پوتے جتنے بھی ہیں سب جمع کرو، وازواجکم جتنی بھی بیویاں ہیں جمع کرو، اخوانکم
بھائیوں کو جمع کرو، اموال جمع کرو، تجارت کی چیزیں جمع کرو، انویسٹ کی ہوئی ساری چیزیں جمع کرو، اور جمع کرنے کے بعد میرے حبیب ان سے پوچھئے اس کو چاہتے مجھ کو چاہتے؟ یہ تو طبعی طور پر اس کی چاہت ہے، اب یہاں پر تمہارا فیصلہ ہے کہ ان تمام چیزوں کو چاہتے ہو یا مجھ کو چاہتے ہو؟ کیونکہ نبی سے کہوا رہا ہے، جہاں کہیں بھی اللہ رسول کا جملہ آئے نا اور نبی سے جب خطاب ہو تو وہاں نبی ہی مراد ہوتے ہیں، اللہ تو سپورٹ کے طور پر صرف مراد ہے، کیونکہ محبت کا جو عنوان ہے طبعی چیز سے محبت کرنے کے لیے جسمانی چیز کو ہی رکھا گیا ہے، ورنہ یہ ہے مال، اور کہاں اللہ، مال اور اللہ سے کمپیئر کیا کیا ہے؟ تو نبی کو کہا گیا آپ کہہ دیے مجھ سے زیادہ پیار کرتے ہو، تو اس کے بعد کا جملہ سنیے، یہاں تو محبت سمجھ ہی میں رہی، اس کے بعد کہا اگر تم نے دیر کی، تھوڑی سی بھی دیر کی کہ میں سوچ کر بتاؤں گا، تو پھر اب وہ نہیں کہہ رہا ہوں میں اللہ کے عذاب کا انتظار۔ احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ فتربصوا حتی یاتی اللہ بامرہ، ذرہ برابر بھی ویٹ نہیں کرنا، ان سب کو تج دو اور فوراً بولو کہ فداک امی و ابی یا رسول اللہ، فوراً بولو کہ نہیں میں صرف احب اللہ و رسول، اللہ و رسول کو پیار کرتا ہوں، محبت کرتا ہوں، کیونکہ ذرا بھی تامل اور غور و فکر کیے تو حتی یاتی اللہ بامرہ، اللہ کا عذاب اس کا انتظار کرو۔ انویسٹ میں کتنا کامیاب ہوگی اس کا انتظار کرو، شیئر مارکیٹ کامیاب ہوگی یا نہیں اس کا انتظار کرو، نہیں اللہ کے عذاب کا انتظار کرو، کمال ہے۔ بہرحال تو اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خصوصاً اور دیگر انبیاء کرام جو قوم کے سامنے آتے ہیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے تعارف اور اس کی تعریف کے لیے صفاتی طور پر اور ذاتی طور پر، خصوصاً سید الانبیاء محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اعلان فرمایا تو وہاں بھی دو گروہ ہو گئے۔ اس بات کو ہمیشہ یاد رکھیے گا، جب بھی کوئی کسی حق بات پر لوگ بٹ جائیں تو سب سے پہلے اس کی حقانیت پر یقین کیا کیجیے۔ حضرت علی فرماتے کوئی ایسا شخص ہے ہی نہیں جس کو سب پیار کرے، اور جس سے سب پیار کرے وہ سب سے بڑا منافق ہے۔ یہ دوغلا پنی ہے، اپنوں کے پاس اپنی طرح غیروں کے پاس غیر۔ محسود ہونا بڑی اچھی چیز ہے، حاسد ہونا اچھی چیز نہیں ہے۔ حسد مت کیجیے گا، حسد کرنے والے مت کیجیے گا۔ آپ سے کوئی حسد کرے تو آپ سمجھ جائیے کہ آپ قرب خدا حاصل کر رہے ہیں، قرب خدا حاصل کر رہے ہیں۔ ٹینشن مت لیجیے گا، اللہ تعالیٰ شاد رکھے اور استقامت نصیب کرے۔ تو پھر ایک اور آیت کی سورہ یاسین پڑھتے آپ، وہاں بھی چونکہ انکار کر بیٹھیں گے، وہاں بھی انکار کر بیٹھیں گے، تو اللہ پاک انکار کا جو آلہ ہے نا اس میں زنجیر لگا دے گا۔ کمال ہے، قدرت والا دیکھیے، قدرت والا خالی اشارہ کر دے تو کافی ہے نا، لیکن کہتا ہے الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم، کیونکہ یہی دو چیز ہے نا، اشارہ کر سکتے ہو اور زبان سے بول سکتے ہو، ان دونوں چیزوں میں ہم بیڑی لگا دیتے ہیں۔ اب اس کے بعد جو تم نے اگر میرے پیغمبروں کی بات نہیں مانی ہوگی تو نہ مان کر جو قدم بڑھایا ہوگا نا، تو ایک ایک قدم کا وہ پورا منظر اب آواز دے گا، یا اللہ 70 قدم جو ہے بڑھے تھے نبی کو نہ مان کر، پورا وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، پارہ نمبر 18 میں بھی اور سورہ یاسین میں بھی۔ کہنا یہ ہے کہ اللہ سبحانہ یہاں جو کہہ رہا ہے پیغمبروں کا ایک عنوان دے کر کے، جس سے یہ بات کھل کر سمجھ میں آ رہی ہے کہ توحید کی معرفت ڈائریکٹلی نہیں کرنا، یہ اللہ پاک کا منشا یہاں سے لے کے وہاں تک، کیونکہ میدان محشر کا یہ منظر کھینچ رہا ہے، کیا تمہارے پاس میرے پیغمبر نہیں آئے تھے؟ لوگ یہی ماننے سے اکتا جا رہے ہیں، جبکہ میدان محشر میں آخری رون ہے اور وہاں پر بھی عنوان رسالت کو بنا رہا ہے، پیغمبری کو بنا رہا ہے، اور کہہ رہا کہ میرے پیغمبر نہیں آئے تھے، اب وہاں پر بھی کہیں کیا جی وہاں نہیں مان کر کے یہاں پہنچے، یہاں بھی وہی یہی ہوگا نا۔ اللہ کا احسان ہے، آپ ہم سب مانتے ہیں، مانتے ہی رہیے، کیونکہ جو عادت یہاں رہے گی وہی عادت وہاں بھی رہے گی، الحمدللہ، ہاں وہاں بھی رہے گی الحمدللہ۔ اللہ سبحانہ آگے فرماتا ہے غرتہم الحیات الدنیا، انہیں دنیاوی زندگی نے دھوکہ دیا، وشہدوا علی انفسہم انہم کانوا کافرین، وہ خود اپنے خلاف گواہی دیں گے کہ ہاں بے شک ہم کافر ہیں، بے شک ہم کافر ہیں، خود گواہی دیں گے جو منصب رسالت کو پہچانے نہیں، رسول کی پیغامبری کو نہیں مانے۔ اس کے بعد سنیے ایک بڑا اہم عنوان، اللہ تبارک تعالیٰ ایک اپنی سنت بتا رہا ہے، اور اس سے آپ
مطلب ایک یقین کامل کی منزل میں زندگی کاٹیے. اللہ کی ایک سنت ہے کہ اللہ تعالیٰ کبھی بھی اپنے گناہگاروں کو ڈائریکٹ عذاب نہیں دیتا. اس پھر کیسے دیتا؟ اللہ پاک خود کہہ رہا تم شرک کرو، ظلم کرو، جو بھی کرو، لیکن اگر میرا کوئی پیغمبر موجود ہے تو سب سے پہلے میں اس پیغمبر کو تمہارے پاس بھیجوں گا شرک کے خاتمہ کے لیے، ظلم کے خاتمہ کے لیے. نہیں مانو گے تو پھر میں سوچوں گا. لیکن اگر ایسا زمانہ ہو جس میں کوئی پیغمبر موجود نہ ہو تو امت کا کتنا بھی فرد ہو، بلکہ اپنی قدرت کاملہ کا اظہار فرماتے ہوئے ایسا نہیں کہ پورے طور پر مشرک ہو جائے، کسی نہ کسی کو موحد ضرور رکھتا ہے اللہ تعالیٰ. روئے زمین توحید سے کبھی خالی نہیں، توحید خالص سے بھی کبھی خالی نہیں. اگرچہ آج توحید خالص معتبر نہیں ہے. توحید خالص سمجھ رہے ہیں؟ یعنی رسول کے بغیر توحید کا اقرار کرنا، رسالت کو نہ مان کر توحید کا اقرار کرنا، وہ معتبر نہیں ہے. لیکن جب کوئی رسول نہ مبعوث ہو پھر کوئی توحید مانے تو وہ معتبر ہوگا. اسی لیے حضور کے آباء و اجداد کے حوالے سے یہی عقیدہ ہے کہ وہ موحدین میں سے، کیونکہ ان کے زمانے میں کوئی نبی مبعوث، یہ بہت اہم بات ہے. تو اللہ پاک فرما رہا ذالک ان لم یکن ربک مہلک القری. میرے حبیب اعلان کر دیجیے کہ عذاب جو یا تکلیف یا پریشانی یا جو اب جو تمہاری ہلاکت ہوگی بدر میں، حنین میں، جہاں کہیں بھی، اس کی وجہ یہ ہے کہ اب رسول آ چکے ہیں. 650 برس سے دیکھ رہا ہوں تمہارے ظلم و سرکشی کو، لیکن میں نے کبھی ہلاکت کا مطلب ٹھانا نہیں، ہلاک کرنا نہیں ٹھانا. لیکن اب چونکہ نبی آ چکے ہیں، رسول آ چکے ہیں، اب اتمام حجت تام ہو گیا ہے. اس لیے اب اگر نہیں مانو گے تو آؤ بدر میں کچلے جاؤ گے. یہ ہے منصب توحید کا سب سے اعلیٰ عنوان ہے رسالت کے حوالے سے. وہ منتقم حقیقی ہے، وہ کنٹینیو منتقم ہے، وہ ہمیشہ انتقام لینے والا ہے، ہمیشہ قدرت والا ہے، ہمیشہ گرفت والا ہے، ہمیشہ عذاب میں مبتلا کرنے والا وہ اللہ ہے. لیکن اس کو اپنی سنت کو جاری کر دیا ہے کہ نہیں، جب میرا رسول آئے گا پھر لوگ نہیں مانیں گے تب میں انتقام لوں گا. اس سے سمجھ رہے ہیں آپ؟ تب میں انتقام لوں گا. اس عنوان کو کہو نا بس پھر رحمان. یہاں پر کہو نا کیسا رحمان ہے وہ، کیسا رحمان ہے وہ، کیسا فضل والا ہے وہ، کتنی مہلتیں دے رہا ہے، عدل والا ہے. رب فرماتا ہے اے میرے حبیب، آپ کے رب کی یہ شان نہیں کہ گاؤں کو ہلاک کر دے ظلم کی وجہ سے، اس حال میں کہ اس گاؤں والے غافل ہوں. غافل سے مراد یعنی میرا انٹروڈکشن، میرا تعارف کسی نبی کے ذریعے سے نہ ہوا ہو اور پھر میں ہلاک کر دوں ان کی شرک اور بت پرستی کی وجہ سے، یہ میری شان نہیں ہے. اعلان کر دیجیے آپ کیا کہتے ہیں. تو آپ جو بدر و حنین میں کچھ لے جا رہے ہیں، یہ حضور کی رحمت للعالمین کے خلاف نہیں، منصب رسالت کے نہ ماننے کی وجہ سے رب کا فیصلہ ہے. یہ ہے سب سے اہم، یہ بہت اہم نقطہ ہے. حضور رحمت للعالمین ہے بے شک، لیکن حضور کے سامنے مارے جا رہے ہیں. حضور رحمت للعالمین کے خلاف نہیں ہے، بلکہ وہ منصب توحید کا تعارف جو بواسطہ رسالت اللہ پاک کی سنت ہے وہ نہ ہونے کی وجہ سے اللہ پاک نے جو سنت ہے اس کو جاری فرمایا. کیا کہیں آگے فرماتا ہے وَلِكُلٍّ دَرَجَاتٌ مِّمَّا عَمِلُوا. ہر ایک کے لیے درجے ہیں. جنتیوں کا جو لیول ہے وہی، اس سے زیادہ تو اللہ دے سکتا ہے کیونکہ وہ ذو الفضل العظیم ہے، لیکن کم کبھی نہیں دے گا، کم کبھی نہیں دے گا اللہ تبارک و تعالیٰ. اسی لیے اضعاف و مضاعفہ کا مطلب یہی ہے، اور عذاب میں بھی یہی ہے، وہاں زیادہ نہیں دے گا، کم ممکن ہے، تخفیف کر سکتا ہے. کیا کہنا ہے، عذاب میں تخفیف کر سکتا ہے، قدرت بھی ہے، عادل بھی ہے، نظام بھی. دیکھیے کیا کہنا، وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ. اعلان کر دیجئے تم غافل ہو سکتے ہو، تمہارا رب تمہارے کرتوت سے غافل نہیں ہے. وَرَبُّكَ الْغَنِيُّ ذُو الرَّحْمَةِ. اور بے نیاز پروردگار. خطاب پر غور کیجئے آپ، ہر جگہ یہاں کے بعد سے یعنی جنات اور انسان کی مخلوق کو پورا اٹریکٹ کر کے ربک میں لفظ کا خطاب کر کے، رسولوں کی جماعت کا اعلان کر کے صرف اب کا خطاب بنایا، تم خطاب نہیں بنایا. یعنی میرے حبیب، سارے رسولوں کا احترام کیا پروردگار عالم. ہر رسول، ہر نبی میرا قابل احترام ہے، یہ اپنی جگہ پر ہے. لیکن چونکہ یہ قرآن خصوصاً محمد عربی کی امت کو ملنے والا ہے، اس لیے میرے حبیب آپ کو خطاب کر کے کہہ رہا ہوں، سنیے. وَرَبُّكَ الْغَنِيُّ ذُو الرَّحْمَةِ. آپ کا رب بے نیاز ہے اور رحمت والا ہے.
ایک جملہ بولو، بڑے اچھے خوبصورت چہرے دکھ رہے ہیں دنیا میں، چھوٹی سی بات ہے، ارے آپ ہی کو کہہ دو نا، ابھی آپ دیں گے مجھے بیٹا؟ آنا بند کر دیں گے کہ کیا مانگ لیے مفتی صاحب؟ اپنا محبوب جو پہلو ہوتا ہے وہ بانٹا نہیں جاتا۔ خدا کا احسان دیکھیے کہ آپ کو کتنا چاہتا ہے کہ اپنے محبوب کو عطا کر دیا ہے، لیکن اس میں آپ کا منشا نہیں ہے، محبوب کا منشا ہے، اس میں آپ کا منشا نہیں، لیکن عطا تو کیا نا، کس کا بھی منشا ہو، اپنا محبوب عطا کر دیا ہے۔ کتنا بڑا احسان ہے آپ کے اوپر۔ جانتے ہیں جب روح محمدی کو سب سے بلند جگہ پر لے جایا گیا اور پوچھا گیا یہاں پر رہو گی، تو روح محمدی نے آواز دیا نہیں، تو حضرت جبریل علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں سارے فرشتوں کے ساتھ کھڑے ہیں، اے اللہ، روح محمدی اب کہاں رہنا چاہتی ہے؟ میں تو ہر جگہ ان کو سیر کرا دیا تیرے حکم کے مطابق، مگر اب میں نہیں پوچھتا، اب تو ہی پوچھ۔ اللہ سبحانہ کہتا نہیں جبرائیل تم ہی پوچھو کہاں جانا چاہتے؟ آواز آئی کہ مجھے جہاں سے لائے ہو وہیں لے چلو۔ اس لفظ پر غور کریں آپ تو آپ کو آپ کی حیثیت سمجھ میں آ جائے گی۔ سارے گناہوں کا بلنڈا، سارے گناہوں کا پورا بایو ڈاٹا محمد عربی ملاحظہ کر رہے ہیں، وہ جان رہے ہیں کہ میرے سوا کوئی تمہارے گناہ کو معاف نہیں کرا سکتا۔ رسول کی اہمیت کو سمجھیے۔ عیسیٰ علیہ السلام بھی اللہ کے محبوب بندے ہیں کہ نہیں؟ رسول ہیں۔ ذرا تکلیف دیا قوم نے، چوتھے آسمان پر ہیں اب تک، چوتھے آسمان پر ہیں اب تک۔ تو اللہ اپنے محبوب بندے کو قدرت یہ ہے کہ چاہ لے تو جاویدانی حیات بھی دے دے۔ ادریس کو بھی اٹھا لیا، عیسیٰ کو بھی اٹھا لیا، الیاس کو رکھے ہوا ہے، خضر کو رکھے ہوا ہے، جبکہ ان چاروں کی محمد کے مقابلے میں اگر حیثیت دیکھیں کچھ نہیں ہے۔ محمد کو اتنا ستایا گیا صلی اللہ علیہ وسلم، پھر کیوں نہیں اٹھایا؟ دنیاوی طور پر آپ ذرا سی بیٹی کو تکلیف ہو تو فوراً بلا لیں گے، آپ اپنے گھر میں بلا لیں گے، انتظام کریں گے۔ محبوب اعظم کو تکلیف ہوئی لیکن اللہ پاک نے نہیں، کیوں؟ منشأ رسول کو اللہ پاک نے ملاحظہ فرمایا۔ ساری تکلیفوں کو جو سہنے کا دل ہے میرے حبیب کے پاس، امت کا سارا غم اور بوجھ، یہاں تک کہ قرآن کہتا ہے الذی انقض ظہرک، میرے حبیب امت کے بارے غم کو اٹھانے نے آپ کی پیٹھ کو ٹیڑھا کر دیا۔ ظہر مانے پیٹھ۔ الم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک الذی، لیکن ہم بھی وعدہ کرتے ہیں آپ سے اس بوجھ کو ہٹا دیں گے ہم جس بوجھ نے آپ کی پیٹھ کو ٹیڑھا کر دیا ہے میرے حبیب۔ نہیں، میں چاہتا ہوں آپ سربلند رہو۔ چنانچہ اس کے بعد ہی فرمایا ورفعنا لک ذکرک، اس کے بعد ہی فرمایا۔ تو یہ بارے غم کیا ہے؟ آپ کا غم ہے، آپ کا غم ہے، ہمارا غم ہے، امت محمدیہ اور مومنہ مسلمہ مقبولہ ایجابیہ، اس کا غم ہے۔ اور اس غم نے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی مشیت کو، پروردگار عالم کی مشیت کے حوالے سے آپ ملاحظہ کرو تو مشیت خدا کہہ رہی ہے میرے حبیب نہیں، جو تم چاہو وہی میں چاہوں، جو تم چاہو وہی میں چاہوں۔ آواز جب آئی لے چلو تو لے کر چلے آئے اور حجرہ عائشہ سے لے گئے تھے، حجرہ عائشہ میں آج تک ہے محمد عربی۔ آج کسی بھی عیسائی کو ذرا پوچھئے کہ عیسیٰ کا دربار کہاں ہے، خیالی تو دنیا بہت بنائیں گے، اپنا اپنا چرچ بنائیں گے۔ ہم نے کہیں سکنڈ مدینہ نہیں بنایا ہے، کہیں نہیں بنایا، ایک در ہے مصطفیٰ کا، ایک در ہے مصطفیٰ کا۔ خیال میں ہو یا فزیکلی طور پر، جسمانی طور پر، روحانی طور پر، جو بھی ہو وہی در ہے الحمدللہ۔ اسی لیے محبت میں کوئی ڈیویژن نہیں ہے ہمارے پاس۔ جیسی محبت گھر میں کرتے ہیں ایسی ہی محبت ہم مدینہ میں جا کر کے بھی کرتے ہیں الحمدللہ، کوئی فرق نہیں ہے، اللہ کا احسان ہے۔ میرے حبیب آپ کا بے نیاز رب رحمت والا ہے،
آگے فرماتا ان یشاء یذہبکم، یہ جو آپ کو نہیں مان رہے ہیں نا ان سے کہیے نا اگر اللہ چاہ لینا تو تم کو ہٹا دے اور تمہارے بعد والے کو لا دے، تم کو ہٹا دے تمہارے بعد والے کو لا دے، کما انشأکم من ذریۃ قوم آخرین، جیسے کہ تم کو لایا تمہاری اصلوں سے، تمہاری اصلوں کو ہٹا دیا نا، تم کو لایا، تم کو بھی ہٹا کر دوسروں کو لانے پر قادر ہے، مان لو محمد کو نہیں، کیونکہ اگر ہٹائے گا بھی تو پھر تمہاری داستان رہے گی۔ آج ابو بکر صدیق کو بھی لوگ یاد کرتے رضی اللہ عنہ، تو خیر بعد میں بولتے آپ، لیکن صدیق پہلے بولتے۔ صدیق کا مطلب سمجھتے ہیں؟ قول میں، فعل میں، عمل میں، ادا میں، حرکت میں، غرضے کے ہر چیز میں جو سچا ہو اسے صدیق کہتے ہیں۔ بات میں سچا ہونا تو آپ ہم بھی ہیں کہیں نہ کہیں پر، وہ صادق ہیں، صدیق نہیں۔ رضی اللہ عنہ تو اعزاز ہے اللہ تبارک تعالیٰ کا، لیکن صدیق نقارہ خدا بن چکا، زبان خلق پر جو ہے نقارہ خدا بن چکا ہے، نہ چاہ کر کے بھی ابو بکر صدیق کے برابر کوئی نہیں ہو سکتا، کوئی نہیں ہو سکتا، چاہ کے تو چھوڑیے، نہ چاہ کے انوالنٹری میں بھی کوئی نہیں سوچ سکتا ہے۔ خیر اللہ پاک آگے فرماتا ہے انما توعدون لآت وما انتم بمعجزین، میرے حبیب جو آپ ان کے سامنے میری جانب سے وعدہ کر رہے ہیں کہہ دیجئے تم سے جو وعدہ کیا گیا ہے ان قریب وہ آ کر رہے گا، یعنی عذاب آئے گا، قیامت آئے گی، وما انتم بمعجزین، اور تم اس اللہ کو قیامت لانے والے پروردگار کو عاجز نہیں کر سکتے، تھکا نہیں سکتے۔ قل حبیب مکرم کہیے یا قوم، اے لوگو، اعملو، اچھا ایک بڑا اچھا خوبصورت جملہ دے رہا ہوں، جب تک کوئی نبی کا غلام نہیں ہوتا وہ قوم ہوتا ہے، جب غلام ہو جاتا ہے تو نبی گواہی دیتے ہیں ایمان والو، ایمان والو، جسے نبی کہہ دے ایمان والا، خدا کی قسم ہے ہمت کے کوئی کافر کہہ دے اسے ایمان والو، یہ عنوان بنا ہے نبی کے غلاموں کا۔ بلیور تو ہر قوم ہے، لیکن کسی بھی قوم کا یا ایھا الذین آمنوا خطاب نہیں ہے، یا ایھا الناس یا قوم موسیٰ یا قوم عیسیٰ، یہ عنوان ہے بلیور ہونے کے باوجود۔ لیکن آپ ایسے بلیور ہیں، آپ کو اتنا پیار کیا کہ وصف خاص سے نوازا، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو۔ اس لیے میں اپنے آپ کو بلیور کا لفظ بولتا بہت کم ہوں، کیونکہ بلیور تو سب ہے، کامن لفظ ہے، لیکن نہیں، آپ کو یا ایھا الذین آمنوا کا اے ایمان والو، آپ مومن ہیں الحمدللہ۔ اور مومن کا جو کانسیپٹ ہے صرف محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کا، مسلم کا کانسیپٹ عمل سے تعلق رکھتا ہے، مسلم کا کانسیپٹ، اسلام ظاہر اعمال کرنے والے کو کہتے ہیں، ظاہر اعمال کرنے والا، احکام اسلام بولتے ہیں نا، احکام ایمان نہیں بولتے، احکام اسلام تو ظاہر سے جو تعلق رکھے، نمازی، روزہ، حج کرنا، زکوٰۃ کرنا، یہ سب اسلامیات سے تعلق رکھتا ہے۔ لیکن نبی کی غلامی جو رشتہ غلامی، اسی لیے قرآن پاک نے کہا کہ کچھ لوگ ہیں جو بولتے ہیں میں مسلمان، میں مومن ہوں، مومن نے وما ہم بمومنین، ایمان تو نبی کی غلامی کا نام ہے۔ مسلم ہو بول سکتے ہو، سورہ حجرات میں کہا گیا کہ لا قل قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا، کیوں؟ تم کہو ہم نے اسلام لایا، خالی نماز پڑھ لی، حج کر لیا، زکات دے دی، جو بھی ہے کر لی تو کیا مومن ہو گئے؟ نہیں، لما يدخل الايمان في قلوبكم، دل میں ایمان داخل ہوگا تب مومن ہوگا۔ اور دل کا تعلق یہ ہے کہ دل سے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننا، دل سے ماننا، یہ ہے سب سے امپورٹنٹ۔ اللہ پاک فرماتا قل، حبیب مکرم کہیے اے میری قوم، اعملوا علی مکانتکم، اپنی جگہ پر رہو اور اپنی جگہ پر کام کرتے رہو، انی عامل، میں بھی کر رہا ہوں، میں بھی کروں گا، میں بھی کرنے والا ہوں، یہ اللہ پاک فرماتا۔ فسوف تعلمون من تکون له عاقبۃ الدار، اپنے غلاموں کو لے کر کے میرے حبیب کہہ رہے ہیں، اللہ پاک کا وعدہ ہے، ان قریب تم جان لو گے جن جن لوگوں نے رسالت محمدی کو نہیں مانا ہے، پیغام کو نہیں مانا ہے، ان قریب وہ جان لیں گے کہ عاقبت کس کے پاس ہے، انجام کار آخرت، حسن عاقبت کس کے پاس ہے وہ جان لیں گے۔ تو قوم کو خطاب کرتے ہوئے اپنے غلاموں کو اپنے پاس رکھ کر کہا کہ جان لو گے، اگر نہیں مانو گے تو جان لو گے۔ نبی کے جو ہو جاتے ہیں نا ان کو وار نہیں کیا جاتا ہے، ان کو وار نہیں کیا جاتا، ان سے پیار کیا جاتا ہے۔ سچ کہہ رہا ہوں، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو بھی لے کر کے آیا،
جو بھی مطلب یہ کہ اپنی ضرورتوں کے پہلو لے کر کے آئے، جو بھی کہہ رہا ہوں، اب جو بھی سے مراد اتنی بڑی بات کہہ رہا ہوں، دھیان دیجیے، اگر پازیٹو ہو کر انسان نے نماز معاف کرنے کی بات کہی ہے تو نبی نے یہ بھی پاور دے دیا کہ جاؤ۔ اب آپ بتائیے، حضرت نصر ابن عامر اسلمی ہے، حضرت نصر ابن عامر اسلمی، اسد الغابہ کی روایت کہہ رہا ہوں میں، کہ وہ آئے پازیٹو ہو کر کے، میں اسلام لاؤں گا، قبول کروں گا، لیکن میں 2 ہی نماز پڑھوں گا۔ کیا کہنا ہے، جمال مصطفیٰ کو دیکھ کر کوئی مسکرا دے اور رب کی وحی محمد پر نہ ہو، ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ مسکراتے ہوئے کہا تھا، مانتا ہوں آپ کو، لیکن میری ایک شرط ہے، مان لوں گا آپ کو، میری ایک شرط ہے، 2 ہی پڑھوں گا نماز۔ ایمان تو داخل ہو ہی چکا، کیونکہ اب تو عمل کے بارے میں پوچھ رہے ہو۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا جاؤ، تمہیں اجازت ہے۔ اب یہ لفظ سن کر کے وہ اب ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ 2 نماز پڑھیں گے۔ کیا کہنا ہے، دل پر حکومت کرنے والے رسول نے کہا تھا جاؤ۔ اب جب رسول کا ہو جاتا ہے، اچھا کمال ہے، ہم تو کہتے ہیں نا کہ ہم آقا کے غلام ہیں، ہم آقا کے غلام ہیں، یہ سند نہیں ہے، لیکن نبی نے اگر کہہ دیا تو یہ سند ہے۔ یہ چیز ہمیں اسی کو بولتے ہیں چاہت کے قابل بناؤ، نبی کی چاہت کے قابل بناؤ، اور نبی کی چاہت کے قابل یہ ہے کہ ہر حال میں انہیں مقدم رکھو، چاہے نماز کا معاملہ ہو، حج کا معاملہ ہو، زکوٰۃ کا معاملہ ہو، جو بھی معاملہ ہو، ان سب کی قبولیت کے لیے محمد عربی کو مقدم رکھنا ہوگا۔ اور یہ آپ کی اور ہماری عقیدت کی بات نہیں ہے، آپ اوپر کی بات دیکھیں، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کی بات، تابوت سکینہ کا عنوان پڑھے ہیں نا، جنگوں میں جانے سے پہلے سامنے رکھتے، اور وہاں تابوت سکینہ میں کیا 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 تھا۔ محمد عربی کے وہ نہیں تھے تبرکات، آل موسیٰ و آل ہارون، آل موسیٰ و آل ہارون، اور اللہ تبارک تعالیٰ ان کے وسیلے سے انہیں فتح دیتا تھا، فتح دیتا تھا۔ اب بتائیے آل موسیٰ و آل ہارون، تو یہ بات آل موسیٰ اور آل ہارون سب نبی نہیں ہے نا، لیکن یہ تو موسیٰ نبی ہے، ہارون بھی نبی ہے، اور ان کے بھی نبی ہے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم۔ آل موسیٰ کے تبرکات اور آل ہارون کے تبرکات کا معاملہ یہ ہے کہ جنگوں کو جیتا جا رہا ہے۔ کون سی جنگ چاہتے ہو جیتنا؟ کون سی چیز چاہتے ہو جیتنا؟ کس وبا سے لڑ کر چاہتے ہو جیتنا؟ کن چیزوں سے؟ بول رہے ہیں کہ کورونا کی جنگ جیتنے کے لیے سرکار یہ کر رہی ہے، وہ کر رہی ہے، کچھ نہیں کر سکتے اگر نبی کا عاشق نہ ہو، نبی کے غلام کی آنکھیں اشکبار نہ ہو، کبھی بیماری نہیں جائے گی۔ یہ تو کوئی سچا عاشق رو رہا ہے جو بلائیں جا رہی ہے، کوئی اچھا غلام رو رہا ہے جو وبائیں جا رہی ہے، اس لیے کہ بھیجتا بھی انہی کی وجہ سے ہے، انہی کے ستائے جانے کی وجہ سے، اور نازل بھی کرتا انہی کی وجہ سے۔ موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں سے 70 لوگ جب مر گئے تھے تو موسیٰ علیہ السلام رونے لگے تھے نا، تو اللہ پاک رو مت، میں نے تو تمہاری توہین کی وجہ سے، تمہاری توہین کی وجہ سے ان کو مارا ہے، رو مت۔ نہیں اللہ کچھ تو کر دینا، قوم مجھے ستائے گی، ٹھیک ہے رو مت، کر دے رہا ہوں۔ ثم بعثناکم من بعد موتکم، چلو میں زندہ کر دیتا ہوں، تم رونا مت۔ اب بتائیے قبر انور میں محمد عربی اگر رو رہے ہوں گے، کون سی وبا نہیں اللہ تعالیٰ دور کرے گا؟ یہ کوئی چیز ہے؟ کوئی حیثیت نہیں ہے۔ تو اپنی چاہت کے قابل تو بنا، چاہت کے قابل بنا، انشاءاللہ۔ اللہ پاک فرماتا ہے کہ تم دیکھ لو گے ایک قوم جو نہیں مانے کہ ہمارے غلاموں کے ساتھ انجام کار ہے، حسن عاقبت ہے، یا تم انہ لا یفلح الظالمون، اعلان کر دے رہا ہوں تم ظالم ہو، اور ظالم کبھی فلاح نہیں پاتے۔ تم فلاح سمجھتے ہو، بلڈنگیں بنا لینا فلاح ہے؟ قارون کے خزانوں کی کنجیوں کے لیے پوری ایک جماعت کو اللہ تبارک تعالیٰ فرماتا ہے، پوری ایک جماعت نہیں اٹھا سکتی تھی، صرف کیلی کو۔ ابھی تالے تو سوچے کتنے بڑے ہوں گے، کیلی کو جماعت نہیں اٹھا سکتی تھی، لیکن اللہ تبارک تعالیٰ نے انہیں ایسا دھسا دیا کہ صبح قیامت تک وہ دھستا ہی رہے، پورے خزانے کے ساتھ دھستا رہے گا۔ اس لیے مالداری کو کامیابی نہ سمجھو، دھیان دیجیے گا، آل اولاد کو کامیابی نہ سمجھو، ازواج کو کامیابی نہ سمجھو، جن کو سمجھ رہے ہو کامیابی، ان سب کو نہ سمجھو، نبی سے رشتہ غلامی کو کامیابی سمجھو۔ لعلکم تہتدون لعلکم تفلحون، فلاح تمہارے قدم کو چومے۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ شاد رکھے، آباد رکھے ہم سب کو،
ہم سب کی اولاد کو برکات سعادات دائمہ سے محظوظ فرما۔ یا اللہ آج کی خصوصی گفتگو کو حبیب پاک صاحب الاولاد کے وسیلے سے قبول فرما، اپنی شان کریمی کے مطابق اجر عطا